بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک قاضی اور جج کی زندگی میں بسا اوقات ایسے پیچیدہ مقدمے بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور دشوار نظر آتا ہے۔ دراصل اس طرح کے مقدمات اس بات کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ قاضی کن صلاحیتوں کا حامل ہے اور عقل و دانش کے کس بلند مرتبے پر فائز ہے۔ شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ دلچسپ اور مشکل فیصلوں کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے ان فیصلوں نے کس طرح پریشان حال لوگوں کی زندگیوں کو سکون دیا اور آزمائش میں گھرے ہوئے لوگوں کو آزمائش سے نکالا۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ، ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکالے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے کر آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی عملی حکمت سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوا تو پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ ہیں۔ حضرت علی المرتضی مکہ مکرمہ میں جمعہ المبارک کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اصل نام عبد المناف اور کنیت ابو طالب ہے۔ اس کا تعلق بنو ہاشم خاندان سے ہے۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی خاندان بنو ہاشم سے تھی۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب مرتضی اسد اللہ حیدر کرار اور شیر خدا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سال کی عمر میں حضرت علی کو اپنے چچا ابو طالب سے اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد آقائے دو جہان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ حضرت علی شیر خدا کی زندگی شجاعت و بہادری سے بھری ہے۔ آپ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں یا موت میری طرف آ رہی ہے۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ، اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے سخت خلاف تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے۔ انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوا رمضان المبارک کو، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی مجاہدین کی تعداد 313 تھی جبکہ کفار مکہ کی فوج کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2 3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند آزمودہ کار مشوروں کے ساتھ
قریش مکہ کی نقل و حرکت کی ٹو کے لیے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خدمت بڑی عمدگی سے سر انجام دی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبازرت دی، تو لشکر اسلام سے 3 انصاری جانباز ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ قریشی جنگجوؤں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے کو نکلنے والے تینوں جانباز مدینہ کے انصاری ہیں، انہوں نے ان سے لڑائی اپنی توہین سمجھی اور بآوازی بلند کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم اور قبیلے کے لوگوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قریشی جنگجوؤں کو ان کے مقابلے کے لیے حکم دیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ان مجاہدوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی تینوں قریشی بہادر اپنے حریفوں کے مقابلے کے لیے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنن فانن ہی اپنے حریف کو خاک میں ملا دیا اور خون میں نہلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مد مقابل عتبہ بن ابی ربی تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مد مقابل شیبہ بن ابی تھا۔ البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حریف نے زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حضرت عبیدہ بن حارث کو میدان جنگ سے زخمی حال میں اٹھا لے آئے۔ عام لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار دشمنوں کے لیے برق بے امان بن گئی۔ مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ اور جنگ احد میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑی ہی جوانمردی سے لڑائی کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ کفار بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لپکتے اور حملہ کرنے چاہتے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ اور دوسرے بہادر جوان ان کو مار بھگاتے تھے۔ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دور سے پتھر پھینکا اور ایک نے موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے اور ایک گڑھے میں گر گئے۔ اتنے میں کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور جو مسلمان دور تھے وہ خبر سن کر سناٹے میں آ گئے۔ اصل بات یہ تھی کہ اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ وہ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تھام لیا اور نہایت بے جگری سے لڑتے ہوئے کافروں کو بہت پیچھے بھگا دیا۔ جلد ہی مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھاما اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے کر گڈھے سے نکالا۔ پھر سب جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، مگر کافروں نے بھی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے پتھر لڑکا کر اور تیر برسا کر انہیں مار بھگایا۔ جس وقت کافروں نے درے سے گزر کر مسلمانوں کا پیچھا کیا تو مدینے سے کچھ خواتین بھی میدان جنگ میں پہنچ گئی تھیں۔ جب کفار پہاڑ سے کافی دور بھاگ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ قوم قریش کے کافروں کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑے ان کے پہلو میں ہوں تو ان کا ارادہ واپس مکہ جانے کا ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جا رہے ہیں تو ان کا ارادہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ پر حملہ کا ارادہ کیا تو میں مدینہ جا کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت کافروں کے پیچھے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کافر اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑے ان کے پہلوؤں میں ہیں اور وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ کئی میل تک کافروں کا پیچھا کیا۔ وہ مکہ کی طرف بھاگ گئے۔
انہوں نے پلٹ کر مسلمانوں کا سامنا کرنے کی جرات نہ کی۔ کافروں کا پیچھا کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، ان میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام شہیدوں کو احد کے میدان ہی میں دفن کیا اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ کافروں کے 27 آدمی مارے گئے، ان میں سے 5 یا 6 حضرت علی کے ہاتھوں سے اور باقی دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ پیارے نبی اصحاب کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی آنسو بہاتے ہوئے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پونچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ہے، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرمایا، لوگو یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دینا۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیے، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی بن ابی طالب کی طرف دیکھا تو پھر فرمایا، اے ابو الحسن اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب اٹھے اور اپنے فریق کے مخالف بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہم مباحثہ کیا اور پھر وہ شخص استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے ابو الحسن کیا بات ہے، آپ کا رنگ کیوں بدلا ہے؟ کہ آپ کو اس واقعے سے ناگواری ہوئی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا، اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا، اے علی اٹھو اور اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم کا چہرہ دمک اٹھا، چہرہ پر جوش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد کی پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہو اور بلا تعامل پکار کر کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو یہ شخص آپ کو خیر و بھلائی کی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے بوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ حال تھے، ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم حاضر خدمت ہوئے انداز میں دوزانوں بیٹھ کر عارض ہوئے، یا امیر المومنین، میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا، میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زار و قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا، اے امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ کو چادر اتارنے کے لیے کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین کے آنسو ذرا ٹھہرے تو آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم،
اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیے کے طور پر دیے تھے۔ ابو مریم نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ بلا شبہ حضرت عمر کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سینے مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ حضرت علی مرتضیٰ کی زرہ گم ہو گئی، جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس ملی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ فروخت کی ہے اور نہ ہی کسی کو ہبہ کی ہے۔ یہودی نے کہا، یہ میری زرہ ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی کی عدالت میں چلے گئے۔ قاضی نے کہا، جی امیر المومنین، آپ کہیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ زرہ جو اس کے یہودی کے پاس ہے میری ہے، میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ قاضی نے پھر اس یہودی سے کہا، ہاں تم کہو۔ یہودی نے کہا، یہی میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر قاضی نے حضرت علی سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جی ہاں، میرا غلام اور حسن میرے گواہ ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں، لہٰذا یہ فیصلہ ہے کہ زرہ اس یہودی کی ہے۔ وہ یہودی اس سے بے حد متاثر ہوا اور تعجب سے کہنے لگا، امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور اس قاضی نے بھی فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ میں فرمایا، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے لگے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے لگے، اور پھر فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھا اور انتظار کرنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں سے کچھ دشمن بھی تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا جواب کون دے گا؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی کا تربیت یافتہ اور خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی کمبر نہایت خاموشی کے ساتھ مسجد کے دروازے میں کھڑا سب باتیں سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی نے کمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اس شخص کو جواب دو۔ کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو، حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارا سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا ہوا ہے، جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کرتا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، جس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کو شمار کرنا بے حاصل ہے۔ جب تک اس میں فائدہ نہ ہو، سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے کمبر، تو نے وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کمبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہے تو میں تجھے اس کا جواب دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا نوجوان کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے، تاہم میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔
کمبر نے کہا مجھے بھی اس میں کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کو وقت ضائع کرنا ہے۔ لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہا تھا کہ تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو۔ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور نہایت سکون ہو گیا۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، کمبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے واقعی عجیب سوال تھا اور عجیب جواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا اے کمبر تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی نہیں معلوم کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔